کہ آیت تلاوت کی امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم تو تمہیں بھول چکے تھے، تو کیا ہوا کہ تیری رحمت سے اننا سمعنا، ہم نے یہ سنا کہ منادی ینادی للایمان۔ اب اس منظر کو دیکھیں کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور ادھر گنبد خضرا سامنے ہے، اور امام نجم الدین کبریٰ یہ آیت تلاوت کر کے وہاں سے ان کے کان میں یہ آواز آ رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہہ دے اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ میں نے تو ان آمنوا بربکم فآمنا، میں نے اپنے رب کو کیسے مانا کہ اس گنبد خضرا والا جو جس میں تشریف فرما ہے وہ منادی تھے، انہوں نے آواز دی کہ اللہ ایک ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، ان سے سن کر میں نے خدا کو ایک مانا ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ شیطان مردود دفع ہو گیا اور وہ لائن چلا گیا۔ تو مانا یہ نکلا کہ ہم نے جو خدا کو مانا ہے وہ گنبد خضرا، صاحب گنبد خضرا کے وسیلے سے مانا ہے، ان کے وسیلے کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا وسیلہ اس جہاں میں بھی چلتا ہے، پچھلے جہاں میں بھی چلتا تھا اور آگے جہاں میں بھی چلتا ہے۔ ان کے نام لینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کے نام لینے سے ساری باتیں جو مصائب ہیں، شیاطین کا جو روب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات دور فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر بعض یہ کہا جاتا ہے کہ امام راضی نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ امام راضی کو گنبد خضرا دکھایا گیا، انہوں نے کہا میں نے اس کو سن کر مانتا ہوں، اور پھر امام راضی کہتے ہیں ایمان تو نام ہے، فقط مصطفیٰ سے سن کر مصطفیٰ پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پردے اٹھ جاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کسی بات کو مانا جاتا ہے۔ علامہ شوکانی نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ جو آیت سورہ جن کی آخری آیتوں میں ہے، اس کی تفسیر میں علامہ قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے، اپنے آپ خود بخود یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ کیوں کہ اس دنیا کے اندر اولیاء کے اوپر جب غیب کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کسی کے اوپر غیب کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جس کو بھی غیب کی خبریں ملتی ہیں، جس کو بھی انکشاف کشف ہوتے ہیں، وہ سارے گنبد مدینے کی گلی سے ہو کر گنبد خضرا کی وہ ہوا سے ملتے ہیں، ہوا آتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے تو وہ گنبد خضرا کا صدقہ ہوتا ہے، اس کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تو وسیلے کا لفظ قاضی شوکانی نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کی تفسیر میں استعمال کیا ہے۔ اب وسیلے کے اوپر بڑی گفتگو ہے اور میں انشاءاللہ آگے بھی کر رہا ہوں، کئی درس ہوں گے اس کے اوپر۔ اگر آپ کو کہیں یہ موقع ملے کہ کوئی بندہ یا بندی آپ کو ایسی ملے، یعنی عورتوں کی، میں بہنوں کی، بچیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو کوئی ایسی ملے کہ وہ کہے کہ وسیلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں نے کئی درس کیے، آگے بھی انشاءاللہ اس پر میں کر رہا ہوں۔ ان سے ایک سوال یہ کریں کہ کیا اتنی روایتیں اور ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ روایت کے اندر کہ وسیلہ کرنا ناجائز ہے اور وسیلے کا فوربیڈن بیان کیا گیا ہو، اس کی حرمت بیان کی گئی ہو کہ یہ جائز نہیں ہے؟ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر آپ بھی تو کچھ لائیں نا، ہم تو اتنی لا رہے ہیں، آپ اس پر بحث کر رہے ہیں، ان بحثوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے سوالات، البانی کے، ابن باز کے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے ان سب شبہات کا ازالہ بھی کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھیں کبھی آپ کے پاس بھی کچھ ہے، وہ بھی تو دکھائیں نا۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، واقعہ ایک، اور اس بات کو سمجھنے میں موقع ملے گا۔ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پر ہمارے یہاں یونیورسٹی بہت عرب ممالک سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک عورت ہے وہاں پر، وہ پروفیسر ہے، وہ پڑھاتی ہے یونیورسٹی کے اندر، لیکن ہے وہ ایک خوارج، بہت پرلے درجے کی وہ، لیکن کبھی کبھی وہ بات مان لی تو وہ بیوی بن جاتی ہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ میری بیوی سے وہ ملی تو میری بیوی نے اس کو بائی چانس یہ بات کہہ دی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ تڑپ گئی، وہ کہنے لگی خضر وہ تو کب کا مر گیا ہے۔ اس نے یہ کہا وہ تو کب کے مر گئے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں ان کی تو وفات ہو گئی ہے، ان کی ملاقات ان سے کیسے ہو گئی؟ تو میری بیوی نے کہا نہیں ان کی وہ ملاقات ہوئی ہے، اور خضر تو زندہ ہے۔
وہ کہنے لگی نہیں، آپ میرے پاس لائیں ثبوت۔ تو جب اس نے کہا ثبوت لائیں، تو دوسرے دن میری بیوی وہ فتح الباری ساتھ لے گئیں کہ وہاں علامہ ابن حجر اسقلانی نے ان کے اوپر بحث کی ہے، علامہ ابن کثیر کی لے گئے، اور امام مسلم نے باب الدجال کے اندر جو آخر میں دجال کا 2 جگہ امام مسلم نے بیان کیا، کتاب الایمان میں اور آخر میں جا کر، جہاں آخر میں امام باب الدجال کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو وہ کسی آدمی کو بلائے گا اور کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، وہ نہیں مانے گا تو اس کو وہ شہید کر دے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آگے امام مسلم ابو اسحاق کا یہ قول نقل کرتے ہیں، اور ابو اسحاق کا یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ یہ علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان کامن معروف چیز ہے کہ وہ دجال جس کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، وہ حضرت خضر ہوں گے۔ اب مسلم شریف سے حضرت خضر کا حیاتی ثابت ہوگی کہ اب وہ زندہ ہیں، وہ ان کو شہید کریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کی ملاقات تہذیب الکمال میں ہے، تہذیب التہذیب میں ابن کثیر نے لکھا، امام نووی کہتے ہیں کہ اس پر اکثریت ہے کہ حضرت خضر زندہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ اب میں حضرت حیات خضر کی بات نہیں کر رہا، چلو میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ سارے حوالے ان کو دیے کہ یہ دیکھیں امام نووی کیا کہہ رہے ہیں، اسقلانی کیا کہہ رہے ہیں، امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خضر علیہ السلام تعزیت کے لیے آئے، تو اس کے بعد حافظ ابن کثیر کہتے ہیں امام بہقی نے یہ کئی روایتیں لکھی ہیں کہ تعزیت کے لیے آئے ہیں، ساری ضعیف لیکن لگتا ہے بات کوئی نہ کوئی ہے، ورنہ اتنے روایتیں نہ ہوتی۔ تو ابن کثیر نے بھی اس کا دبے لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری بیوی نے کہا کہ اتنی روایتیں حیات خضر کے بارے میں ہیں، اب وفات خضر کے بارے میں جس میں حضرت خضر کی وفات کا اور موت کا ذکر ہو، لفظ وفات اور موت کے ساتھ کو فوت ہو گئے ہیں، آپ بھی ذرا کوئی بتا دیں۔ اصل میں اس عورت کے پاس امام ابن عساکر کی تھی تاریخ دمشق، تو اس کو بڑا خیال تھا کہ میں نا تاریخ دمشق میرے پاس ہے، اور تاریخ دمشق میں بھی حیات خضر پر روایتیں موجود ہیں۔ الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے حضرت خضر کو حضور کے صحابہ میں لسٹ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو جب وہ کہنے لگی کہ آپ بھی کوئی بتائیں، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میرے پاس تو کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ اتنی روایتیں جو تم لائی ہو میں ان کو نہیں مانتی۔ سبحان اللہ، ہمارا اتنا ہو تو اس کا انکار کرنے میں ان کو ذرا دقت نہیں ہوتی، اور جب ہم کہیں کہ جناب آپ بھی کچھ لائیں تو پھر وہ لانے کے نہیں ہوتے۔ اتنی روایات ہم نے وسیلے کے بارے میں پیش کی، اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑے تو یہ بتائیں کہ کوئی ضعیف روایت ہی لے آئیں، کوئی من گڑت ہی لے آئیں، کوئی موضوع ہی لے آئیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ خضر فوت ہو گئے ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کو جو زندہ ماننے والا ہے اس کی یہ سزا، کوئی بات تو ہو نا، لیکن ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، پھر میں واپس اس کے اوپر آتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر، کہ وسیلہ جو ہے وہ انبیاء کا اور صالحین کا، اور یہ سب وسیلے ہیں، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں قرآن شریف کی ایک آیت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، اور یہ دیکھیں وسیلہ کہاں کہاں وسیلہ ہے اور کہاں کہاں یہ کام آئے گا اور کہاں کہاں اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی میں وسیلے کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ امام بخاری علیہ رحمت نے وسیلے کی دلیل کو کتاب الحج کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ امام بخاری کا ہی مقام ہے، انہی کا ہی مقام و مرتبہ تھا کہ وہ اس طرح سے اس کی سیٹنگ کرتے صحیح بخاری کے اندر۔ پہلے انہوں نے قرآن کریم کی آیت لکھی ہے، اور آیت کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا ہے پھر میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور کس طرح سے انہوں نے کعبۃ اللہ کو وسیلہ بیان کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب کے اندر پہلے تو وہ لکھا کہ آخری وقت میں کعبہ کے ساتھ کو کیا ہوگا، ہدم الکعبہ، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف کی آیت لکھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کہتے ہیں جی وسیلے کی کیا وسیلہ 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 رٹ لگائی ہوئی ہے، کیا کریں، قرآن و حدیث میں ہر جگہ یہی بات نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ حافظ محمد جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جس کو شاہ فہد کمپلیکس نے شائع کیا، اور میں ہمیشہ اسی کو استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ترجمہ غلط ہو گیا۔